اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ان میں سے ہمیں تو جس سے پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مانگتا ہے کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو تو ہمیں دے دو اس وقت، تو یہ جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں وہ دو نفیدوا علینا من الماء، تمہارے ہاتھ پانی ہے، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، جو بھی اتنی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں تو ہمیں ان میں سے کچھ ہمیں تو یہ جنتی جو صرف جو جن کے جنت میں پہنچنے کا سبب ہی یہی تھا کہ اوروں کو کھلاؤ، اوروں کو پلاؤ، اوروں کو پہناؤ، اوروں کو مکان دو، اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور اس میں مسلمان اور کافر کو مت دیکھو، کافر ہی ہے لیکن بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے تو پانی کھلاؤ، بیمار ہے تو اس کے علاج کی فکر کر لو، اس کا کوئی مشکل ہے تو اس مشکل کو کیا کر لو، تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، ثواب اور اجر ملے گا۔ یہ بحیثیت انسان ہونے کو اس کے مشکل کو دور کرنے کے لیے استعمال لگایا۔ ایک تو فریضہ ہے، فریضہ تو مسلمانوں ہی کا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے تو ہم کہلاتے تھے تو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ اب یہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں کھلاؤ، ان سے مانگا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ہے کھانا، ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس پینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، نہریں یعنی لبن، دودھ کی نہریں، خالص شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، وہ تمہارے پاس ہے سب کچھ، تو ہمیں تو کچھ پینے کے لیے تو یہ جواب میں کیا کہے گا؟ ان اللہ حرمهما علی الکافرین، یہ تو حرام ہے، ایک گھونٹ پانی ہم نہیں دے سکتے، ایک لقمہ کھانے کے لیے ہم نہیں دے سکتے، جنت کے کھانے قیمتی ہیں، وہ تو عملوں پر ملتا ہے، ایمان اور عمل پر وہ نعمتیں ملتی ہیں۔ اس نے یہ بتایا سب سے بنیادی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس دنیا کا نہ سمجھے اور اپنی قیمت اس دنیا کے اعتبار سے نہ لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک قریب سے ایک بندہ گزرا، وہ بندہ گزرا تو وہ مسلمان نہیں تھا اور مالدار تھا، دنیا دار تھا، چیزیں بھی اس کے پاس، لوگ اس کی عزت مال کی وجہ سے کرتے ہیں، جو عزت اور جو آگے جو کچھ بھی ہے کسی مال کی وجہ سے، تو مال پانی، عزت پانی، اسی دنیا میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تک مال تھا تو عزت تھی، مال ہاتھ سے نکل گیا کوئی پوچھنے والا نہیں، انہوں نے کہا یار یہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جب تک نظام کا، حکومت تھی، اقتدار تھا یا منصب تھا، لیکن جب اس سے چھٹی ہو گئی تو اب اس کے کیا ہوگا؟ کس وجہ سے اس کو اس سے دور کر دیا گیا، پریشان ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی چیز، اس کے زندگی مال کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر ہے، تو مال ہے تو پھر بھی عزت، مال نہیں ہے عمل ہے پھر بھی، دونوں قسموں میں عمل بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اور اگر تمہارے ہاتھ سے مال چھینا گیا بالکل یا مال تمہارے ہاتھ میں نہیں رہا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم مالدار ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم فقیر ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم صحت مند ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم بیمار ہو گئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم محکوم ہو، کوئی مسئلہ نہیں، محکوم ہو، لیکن اس محکومیت میں اللہ نے تمہیں بغیر عمل کے نہیں چھوڑا، اور تمہاری کامیابی اس محکوم ہونے کے وقت جو اللہ تمہارے سے چاہتا ہے، تو تمہاری کامیابی بھی اس میں ہے اور حاکم کی کامیابی اس میں ہے کہ اس حکومت میں اللہ اس سے کیا چاہتا ہے،
یہ نہیں ہے. تمہارے پاس مال ہے, تمہارے پاس نہیں. مال ملک دوسروں کے ہاتھ میں اور تم بغیر ملک کے ہو, لیکن تم احکامات کو پورا کر رہے ہو اور وہ اسی ملک میں احکامات کو مٹا رہے ہیں, احکامات کو مٹا رہے ہیں. تو اللہ تمہیں عزت دے گا احکامات کے پورا کرنے سے اور اسے ذلیل کر دے گا باوجود مال اور باوجود حکومت کے. حکومت کی وجہ سے نہیں, مال کی وجہ سے نہیں, عہدے کی وجہ سے نہیں, اس میں نافرمان ہونے کی وجہ سے کہ جس ذات نے دیا اسی کا انکار کر رہے ہو اور اسی کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہو کہ میرے کیا ہے. ہارون نے یہی کہا, اس کو کہا گیا کہ دیکھو جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. دنیا آخرت بنانے کے لیے تو اس میں اپنے آخرت بناؤ, باقی تمہاری دنیا میں جو ضرورتیں اور حاجتیں ہیں اس کے پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. پورا کرو. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یا یہ کہ دنیا سے آخرت کے لیے لے کے جانے کو مت بھولو. دنیا تمہارے پاس ہے, سفر میں بندہ جاتا ہے اپنے گھر میں سے چیزیں لے کر جاتا ہے, اپنی ضرورت کی چیزیں, یہ بستر ہے, یہ فلان چیزیں میرے کام آ جائے گی, جو بھی چیزیں. تو تم نے آخرت میں جانا ہے تو آخرت میں جانے اسی دنیا میں جو چیزیں تمہیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. اور اس تیاری میں سے ایک کام کیا ہے کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لوگوں کے ساتھ احسان کرو. تمہیں جو مال دیا گیا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اپنی زندگی کے معیار کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے میں خرچ کرتے رہو. وہ اسراف پر بندہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کروڑوں کافی ہے, لاکھوں کافی ہے, پوری دنیا کافی ہے. بلکہ اتنا زیادہ مال کے باوجود ایک غریب آدمی جس کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑی نہیں, تو اجتماعی جو مال ہوتے ہیں, اجتماعی چیزیں جو ہوتی ہیں, ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی, تو یہ بندے کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دوسروں کے اجتماعی زندگی کو خراب کر لیتا ہے اپنے لیے. میری کیا ہے, میری زندگی بنے گی. اور جو راستے پر چلنے والا ہے وہ اپنی حاجات کو بھی قربان کرتا ہے دوسروں کے لیے. دوسروں میں کیا ہے تو معاشرہ ایسا اچھا بنتا ہے کہ اس معاشرہ کا ہر ایک فرد دوسروں کے زندگی بنانے میں مال بھی لگاتا ہے, جان بھی لگاتا ہے, جو استعداد ہے وہ بھی لگاتا ہے. تو اس کو کتنے آدمی مل جاتے ہیں. ہمارے حضرات مثال دیا کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے خالی اگر بالفرض 10,000 مانی جائے مثال کے طور پر تخمیناً اندازہ, تو ہر ایک ایسا بنا ہوا تھا, ہر ایک اس آخرت کے بنیاد پر زندگی گزارنا اور عمل کے بنیاد پر زندگی گزارنا, ہر ایک ایسا بنا ہوا تھا کہ ہر ایک کے اندر کی بات یہ تھی کہ میری بنے نہ بنے اس کی بنے, میری بنے یا نہ بنے, لیکن اس کی کیا ہے. تو وہ 9,999 ایک بندے کے زندگی کے بنانے میں لگے ہوئے تھے. 9,999 ایک انسان کے زندگی کے ظاہر طور پر اس سے ان کا مال محفوظ تھا, ان کی جان محفوظ تھی, ان کی عزت محفوظ تھی, ان کے آبرو محفوظ تھی, ان کی بیٹیاں محفوظ تھی, ان کے گھر کے سب نظام کا تھا. کوئی خوف نہیں, کوئی خوف نہیں, کیا کچھ ہو جائے گا. ہر ایک کے اندر کی بات یہ تھی میری بنے یا نہ بنے, لیکن دوسرے کی بنے. تو جب ایک بندہ کی زندگی کے بنانے میں مجموعہ لگا ہوا ہو, تو سب ہر ایک کی زندگی بنے گی, ہر ایک کی زندگی. اور جب دوسرا وقت آ جائے
کسی کے بنے نہ بنے میری بنے 9,999 کے اندر جذبہ کیا ہے کسی کا بنے یا مجھے اس کے ساتھ کیا ہے بس مجھے تو اپنا چاہیے میری بیوی بچوں کا بن جائے میری بن جائے اس طرح جو بھی سراجی اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ اپنا بننا دوسروں کے بگاڑ میں نظر آ رہا ہے کہ میری تب بنے گی کہ جب دوسرے کی زندگی کیا ہے بگڑے گی اس لیے اپنی زندگی کے بنانے میں دوسروں کے زندگی کا بگاڑ ضروری ہے کہ جتنے بھی چیزیں نام طور پر نقصان کیوں ہے کہ دوسرے کو کم دے کر اور پیسہ پورا لے کر تاکہ میری زندگی بن جائے کہ میری زندگی بن جائے اور مجھے زیادہ بن جائے یہ جو 2 نمبری کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے نام پر جو دوسرا سمجھ رہا ہے کہ یہ پھر اس پر دے کر اچھی قیمت دے کر اس کو پتہ نہیں چلا اس لیے تاکہ میری زندگی بن جائے تو اپنی زندگی کے بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی بگاڑنا تو ایک بندے کے زندگی بگاڑنے میں 9,999 لگے ہوئے اور ایک بندہ کہتے میری بن جائے تو اس معاشرے کا حاکم بھی اس طرح پریشان ہوگا جیسے محکوم پریشان ہے تو چلو اگر محکوم پریشان ہے کہ حکومت نہیں ہے تو وہ کیوں پریشان ہے اور اس کی جان اور مال ایسے خطرے میں ہوگا جیسے اس میں ہوگا جیسے وہ ڈر رہا ہے یہ بھی ڈر رہا ہے جیسے اپنوں سے اندر سے وہ حفاظت کا نظام معطل ہو جائے گا میں بھی نظام چلتا ہے دوبارہ میرے محترم دوستوں اس